کلپ نمبر 1655۔ اس کلپ میں آپ سورہ صف کی آیت نمبر 13 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے، اور اے حبیب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اے ایمان والو، اخروی نعمتوں، مغفرت و ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ نوٹ: اس آیت میں فتح سے یا فتح مکہ مراد ہے یا اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور روم کے شہر فتح ہوئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فتوحات اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، جن کی یہاں بشارت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے اور مخالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی جب آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواریوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، ان دونوں میں جنگ ہوئی تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے غالب ہو گئے۔ آیت کے آخری حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم 3 فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے اور ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا، اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مگر عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.